بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانوروں کی بولی سیکھنے والے آدمی پر کیا بیتی، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کوئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، ارے فریبی، یہ دروغگوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یک کے بعد دیگر 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے میری تو قسمت ہی بدل گئی۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بے سے بے خبر ہوتی ہوئی بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں،
گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک عمرو کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، میری تصغیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس حوض کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفعتاً بگڑ گئی اور وہ کہنے لگا یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔